کبھی کسی نے آپ کو برا کہا ہو، دل میں چبھن سی محسوس ہوئی ہو، کبھی آپ نے کسی کے لیے اچھا کیا ہو اور بدلے میں شکریہ بھی نہ ملا ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں آخر کیا فائدہ نیکی کرنے کا، لیکن یاد رکھیں نیکی تجارت نہیں، نیکی ایک سرمایہ ہے اور اس کا منافع ہمیشہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور ایک اور خوبصورت ارشاد، بھلائی کرو کیونکہ بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آج کی کہانی ایک سادہ سی روٹی کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہانی تقدیر کی ہے، دل کی ہے اور اس انجام کی ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ چلیے دل کو تھام لیجئے اور کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک، خاموش طبیعت عورت رہتی تھی۔ نہ وہ امیر تھی، نہ اس کے پاس کوئی بڑی دولت تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی وسعت تھی۔ وہ ہر روز صبح اٹھتی، چولہا جلاتی، اپنے گھر والوں کے لیے روٹیاں بناتی اور ہمیشہ ایک روٹی اضافی بناتی۔ وہ روٹی کھڑکی پر رکھ دیتی، نہ نام، نہ اعلان، نہ دکھاوا، بس ایک خاموش نیکی، تاکہ کوئی غریب، کوئی مسافر، کوئی بھوکا انسان آ کر لے جائے۔ عجیب بوڑھے کی آمد۔ ہر روز ایک بوڑھا آدمی آتا، پرانے کپڑے، جھکی ہوئی کمر، خاموش قدم۔ وہ روٹی اٹھاتا اور ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتا، جو برائی تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ رہے گی، جو بھلائی تم کرو گے وہ تم تک لوٹ آئے گی۔ پھر چلا جاتا، نہ شکریہ، نہ مسکراہٹ، نہ دعا۔ عورت کے دل میں خلش۔ شروع میں عورت نے نظر انداز کیا، پھر اسے عجیب لگا، پھر برا لگنے لگا۔ وہ سوچتی میں اسے مفت روٹی دیتی ہوں، لیکن وہ ایک لفظ شکریہ بھی نہیں کہتا، الٹا روز نصیحت کر جاتا ہے۔ دل میں ہلکی ہلکی ناراضگی آہستہ آہستہ غصے میں بدل گئی۔ وہ دن جب دل بدل گیا، ایک دن غصہ غالب ہو گیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، آج اسے سبق سکھاؤ، اس کہانی کو ختم کرو۔ عورت نے روٹی بنائی، اس میں زہر ملا دیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے چین تھا، لیکن غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ روٹی کھڑکی پر رکھ دی گئی۔ ضمیر کی چیخ۔ جیسے ہی عورت مڑی، اس کے قدم رک گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ضمیر نے پکارا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر کوئی بے گناہ کھا لے تو؟ اگر یہ نیکی کے بدلے میں گناہ بن جائے تو؟ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ دوڑی اور اس نے روٹی اٹھائی اور آگ میں پھینک دی۔ ایک نئی روٹی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نئی روٹی بنائی، سادہ، صاف، بے زرد، اور کھڑکی پر رکھ دی۔ پھر بوڑھا آیا، ہمیشہ کی طرح۔ بوڑھا آیا، روٹی اٹھائی اور پھر وہی جملہ پھر بولا، جو برائی تم کرو گے تمہارے ساتھ رہے گی، جو بھلائی تم کرو گے تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور چلا گیا۔ ایک ماں کی بے چینی۔ اس دن عورت کا دل عجیب بے چین تھا، کیونکہ اس کا ایک بیٹا تھا جو کئی سال پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ کوئی خط، نہ خبر، نہ آواز۔ وہ ہر روز دعا کرتی، یا اللہ میرا بچہ جہاں بھی ہو سلامت رکھنا۔ شام کا وہ لمحہ، شام ڈھل رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹا۔ جب عورت نے دروازہ کھولا اور اس کی دنیا رک گئی۔ سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا، کمزور، گرد آلود، بھوک سے نڈھال۔ بیٹے کے الفاظ، وہ ماں سے لپٹ کر رو پڑا۔ بولا، امی میں راستے میں مرنے والا تھا، میں بھوکا تھا، بے حال تھا، لیکن مجھے بوڑھے آدمی نے روٹی دی۔ اگر وہ روٹی مجھے نہ ملتی تو شاید میں زندہ یہاں نہیں پہنچتا۔ ماں پر حقیقت کا انکشاف۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس رکنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک تصویر چمکی، وہ تھی آج کی زہریلی روٹی، وہی روٹی جو اگر آگ میں نہ پھینکتی تو شاید اس کے بیٹے پر پہنچتی۔ بوڑھے کی بات کا راز اسی لمحے، اسی وقت جملہ سمجھ آیا، جو برائی تم کرو گے تمہارے ساتھ رہے گی، اور جو بھلائی تم کرو گے تم تک لوٹ آئے گی۔ حکمت احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرو چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو،
اور فرمایا صدقہ برائی کو مٹا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے ہم جو دوسروں کے لیے رکھتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ گھوم کر کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس واپس لوٹ آتا ہے۔ دوستو، زندگی ایک آئینہ ہے، جو آپ دیتے ہیں وہی آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ نفرت دو گے تو بے سکونی لوٹ کے آئے گی، مہربانی دو گے تو سکون واپس آئے گا۔ اگر آج آپ کسی کو روٹی دیتے ہیں، کل اللہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے۔ اگر کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں نیکی لوٹ آتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔